اکٹھے بولنا شروع کریں، اکٹھے. پنجابی اپنی زبان میں، سنسکرت اپنی زبان میں، بروہی اپنی زبان میں، بلوچی اپنی زبان میں، پٹھان اپنی زبان میں، انگریزی والا اپنی زبان میں، یہ کتے بلے، یہ شیر چیتے، سب ایک ہی وقت میں بولنا شروع کریں. میرے بھائیوں، میرا آپ کا رب وہ رب ہے جو ایک ہی وقت میں سب کا سن بھی لے گا اور سب کا چاہا سب کو دے بھی جائے گا، اور اس کے خزانوں میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. تو ہمیں تو اس اللہ سے دوستی لگانی چاہیے، اس اللہ سے دوستی لگانی چاہیے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. یہ جو کلمے کا پہلا جو ہے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بھی غلط روش پہ چلا دیا ہے. اللہ کے نبی نے بچوں کی تربیت کی ہے. میں ایک حدیث سناتا ہوں. میں کہتا ہوں آج کی یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس بیٹھک میں ایک نصیحت لے کے ہم چلے جائیں، اللہ کے نبی کی نصیحت. اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ غور سے سننے کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عباس پیچھے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے اور پیچھے عبداللہ بن عباس ہیں، آپ کے چچا کا بیٹا، چھوٹے سے تھے 10-12 سال کے. تو عبداللہ بن عباس سے بہت محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی بہت بڑے ذہین تھے، اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی نے یوں پیچھے دیکھا اور فرمایا عبداللہ قریب آؤ ذرا. حضرت عبداللہ کو نصیحت کر رہے ہیں. بھائی ہمیں کوئی ہمارے بڑے بزرگ، کوئی ہمارے پیر صاحب یا ہمارے استاد نصیحت کریں تو ہم لکھتے ہیں نا، کئی دفعہ لکھ لیتے ہیں. میں نے جب رائیونڈ میں پڑھتے تھے تو دورہ حدیث کے سال میں نے 4 رجسٹر بنائے تھے. 4 رجسٹر بھر گئے میرے استادوں کی باتیں لکھ لکھ کے کہ ہمارے استاد ہمیں نصیحت کرتے ہیں سبق میں. تو 2 جہان کا سردار نصیحت کرے، جن کو اللہ نے تورات کا علم بھی دیا، زبور کا علم بھی دیا، انجیل کا علم بھی دیا، اللہ نے قرآن بھی اتارا، اور نبیوں سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں. اللہ نے سارے نبیوں کو جو کچھ دیا ہمارے پیغمبر اکیلے کو اس سے بھی زیادہ دیا. تو 2 جہان کا سردار نصیحت کرے تو بھائیو وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ اور نصیحت کا انداز تو دیکھیں نا، نصیحت کا انداز کیا ہے. آپ نے پیچھے دیکھا، آپ نے فرمایا عبداللہ قریب آؤ ذرا. عبداللہ میں نصیحت کرنے لگا ہوں، قریب آؤ. تو اونٹ پہ تو ویسے 2 آدمی قریب ہوتے ہیں نا. تو حضرت عبداللہ نے اپنا وہ قریب کیا تو آپ نے فرمایا عبداللہ اور قریب آؤ. تو حضرت عبداللہ اور قریب آئے. پھر آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا عبداللہ اور قریب آؤ. 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ قریب آؤ. تو وہ جب قریب آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ نصیحت کرنے لگا ہوں، یاد رکھنا. نصیحت اچھا کہا تو حضرت عبداللہ کو، لیکن قیامت تک ساری امت کو سنایا. آپ نے فرمایا عبداللہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. عبداللہ یاد رکھنا، جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے ہی مدد مانگنا، اور جب تجھے کوئی سوال کرنا پڑے تو اللہ سے ہی سوال کرنا، لوگوں سے نہ پیچھے پیچھے بھاگنا. اللہ کے نبی تربیت کر رہے ہیں ساری امت کی، اور ساری امت کو بتا رہے ہیں بھائی اللہ کی بنیادوں پہ آئیں، لوگوں کی بنیادوں پہ نہ چلیں. یہ کچی بنیادیں ہیں، جن کے سہارے ہم تلاش کرتے ہیں نا وہ خود اللہ کے محتاج ہیں. بھائیو یہ پکا سبق کرنا ہے ہم نے، پکا، کہ اللہ کی بنیاد پہ زندگی گزارنی ہے. کیسی اللہ کی ذات ہے دیکھو. مجھے تو بات کرنے کے لیے بولنا پڑ رہا ہے نا، وہ کہاں وہاں مدرسے سے آنا پڑا، یہاں بیٹھنا پڑا، بولنا پڑا. اللہ کی ذات ایسی ہے جو سب کچھ کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا. اسے سب کچھ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وہ کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا قرآن پاک میں ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہرگ سے زیادہ قریب ہیں. اچھا جو ذات شاہرگ سے زیادہ قریب ہے اس سے امید نہ ہو، اور جو لوگ دور ہیں اس سے امیدیں رکھیں، یہ تو انصاف نہیں ہے نا. قریب والے سے نہ مانگنا، دور والوں سے مانگنا، کیا خیال ہے جی؟ ہمیں تو اللہ سے مانگنا چاہیے. اور اللہ سے جو مانگتا ہے نا اللہ کو بڑا پسند ہے، بہت پسند ہے. 10 عورتیں بیٹھی ہو نا، خالہ، پھوپھی، تائی، مامی، چاچی،
تو بچے کو جب کوئی ضرورت آتی ہے تو وہ 10 عورتوں میں بھی اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو اسی طرح اللہ کی چاہت ہے کہ ساری دنیا والے موجود ہوں، میرے بندے کو ضرورت پیش آئے تو وہ میری طرف بھاگے، سب کے ہوتے ہوئے وہ میری طرف بھاگے۔ کیا خیال ہے جی؟ ہمیں تو اپنے دلوں کا رخ سیدھا کرنا چاہیے، پھر دیکھیں کام کیسے بنتے ہیں۔ اللہ سے دعائیں، اللہ سے جو مانگتا ہے، اچھا لوگوں سے مانگے نا دوسری تیسری دفعہ تو بندہ کہتا ہے کہ یار تو پیچھے ہی پہ گیا، ادن بھی دیتا ہے پھر تینوں بعد چ بھی دیتا ہے، تو ہن تو یار اپنا کسب بھی بنا لیا۔ لوگوں سے بار بار مانگے تو لوگ تنگ ہوتے ہیں، اور اللہ سے بار بار مانگے وہ خوش ہوتا ہے۔ اچھا اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ بھائی مجھ سے مانگتے نہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھا رہے ہیں۔ اس سے مانگنا چاہیے، اپنی اولادوں کو بھی سکھانا چاہیے، اپنی اولادوں کو بھی سکھانا چاہیے، بیٹا اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنا سیکھو۔ تو کیا خیال ہے جی؟ ہم سارے اس بات کی نیت کریں، آج اس اتنی مبارک مجلس میں، اتنے اور ایسی مجلس میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم یہ تو بھائی سبق اپنا پکا کریں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اچھا ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے نا، ہماری جیبوں میں جو کچھ ہے، یہ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اور اللہ کو ناشکرا بندہ پسند نہیں ہے، کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں، یہ تو آپ حضرات ہم سارے دیکھتے ہیں، جو لوگ کہتے رہتے ہیں نا او یار اللہ دا شکر ہے، بڑا کچھ ہے، ان کے اوپر اللہ کا کرم ہی رہتا ہے، او اللہ دا بڑا کرم ہے جی، او بڑا کرم ہے، ان پہ کرم ہی رہتا ہے۔ اور جو لوگ 10 سال پہلے بھی کہہ رہے تھے نا ککھ نہیں بنیا، کی کریے کچھ ہے ہی نہیں، تو ان کے پاس 10 سال بعد آج بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ ان کو دیتا ہی نہیں ہے جو اللہ کا شکر نہ ادا کرے۔ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ یہ آنکھیں تھوڑی نعمت ہے، امیر ہے جو اس کے پاس آنکھیں ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا جس کی آنکھیں نہ ہوں اس کی تو دنیا ہی ختم ہوگی۔ بندہ آنکھیں نہ ہوں تو پھر کیا ہے؟ ہم ابھی چلے میں چل رہے تھے تو چنیوٹ تشکیل تھی، تو وہاں پہ ایک مسجد کے امام صاحب نابینا، اندھے تھے، اندھے مسجد کے امام صاحب بڑے پکے حافظ تھے۔ تو ایک دفعہ بڑی پریشانی میں بیٹھے تھے تو کہہ رہے تھے کہ وہ دسترخوان پہ ساتھ بیٹھے تو کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب میرا بیٹا ہے چھوٹا سا، بیمار رہتا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے تہجد میں، جب رات کو اٹھے نا پوری جماعت تو آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو وہ اگلے دن پھر ظہر کے بعد جب دسترخوان لگا تو مجھے کہنے لگے، اندھے تھے نابینا تھے، کہ آپ نے میرے بیٹے کے لیے دعا کی ہے؟ تو میں نے اس کو پوچھا، وہ بڑے فکر مند تھے اپنے بیٹے کے بارے میں، تو میں نے اس کو پوچھا آپ نے اپنا بیٹا دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا نہیں ہے، بس ہاتھ لگایا، اپنے بیٹے کو بس ہاتھ لگایا، دیکھا نہیں ہے۔ اتنی فکر اپنے بچے کی کر رہا ہے لیکن اپنے بچے کو دیکھا نہیں ہے۔ تو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو اس کی تو دنیا ہی نہیں ہے نا۔ تو جس کے پاس آنکھیں ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا گھر خانہ کعبہ دیکھ سکتا ہے، حضور کی مسجد نبوی دیکھ سکتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھ سکتا ہے۔ چھوٹی نعمت ہے؟ بڑی نعمت ہے۔ رائیونڈ میں ایک آدمی مشورے میں پیش ہوا، یہ جو ہماری زبان ہے نا، وہ رائیونڈ مشورے میں پیش ہوا ایک آدمی کہ جی وہ یہ زبان کے ذائقے ختم ہو گئے، گوشت کھاتا ہوں مٹی کھاتا ہوں برابر ہے، زبان کے ذائقے ختم ہو گئے۔ ہم جو زبان کے ذائقے چکھ لیتے ہیں، کڑوا ہے، میٹھا ہے، پھیکا ہے، کیسا ہے، تو یہ اللہ کی چھوٹی نعمت ہے؟ بڑی نعمت ہے۔ اپنے پاؤں سے چلے جاتے ہیں، بازاروں سے گھوم کے آ جاتے ہیں، خود مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، تو جن کے پاؤں نہیں ہیں ان کو پوچھے تو صحیح نا ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ محتاجیاں ہیں، محتاجیاں۔ امیر آدمی ہیں جن کے پاس پاؤں ہیں، تو اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہے ہی ککھ نہیں، بہت کچھ ہے۔ کیوں جی؟ بہت کچھ ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اچھا کہتے ہیں جس چیز کا بھی شکر ادا کریں گے، جس چیز کو بڑھانا چاہتے ہیں نا اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔
پیسہ بڑھانا چاہتے ہیں، پیسے کا شکر ادا کرے، 10 روپے نا اسی کا بھی شکر ادا کرے۔ بندہ کہتا ہے یہ تو 10 روپے ہیں، اللہ کا شکر ہے میرے پاس تو ہے نا، 10 روپے تو ہیں نا، تو اللہ خوش ہو کے 50 دے گا، 100 دے گا، اس کا شکر ادا کریں۔ جس عزت تھوڑی ہے، عزت کا اللہ کا شکر ادا کریں کہ شکر ہے اللہ تو نے عزت دی، اللہ عزت بڑھا دیں گے۔ جو چیز کم ہے نا اس کو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ بڑھا دیں گے۔ تو بھائی یہ تو ہمارا ایسا سبق ہے جو ہم نے اپنے ان بازاروں کے ماحول میں بیٹھ کے نا یہ کچا کر لیا ہے۔ ہم صبح سے شام تک پتہ نہیں کس کس کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانی حکومت یہ کر گئی، فلانا یہ کر گیا، فلانا یہ کر گیا۔ اچھا یہ میں اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں اور آپ بھی تو کچھ کرتے ہیں نا۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کتنا بڑا نقصان کرتا۔ پوری شریعت میں سب سے بڑا اللہ کا حکم نماز ہے، اور سب سے بڑی نافرمانی نماز ہے، نماز چھوڑ دو۔ پوری شریعت میں سب سے بڑی نافرمانی نماز چھوڑنا ہے۔ اتنی حدیثیں آئی ہیں، نماز تو فرمایا کہ تم اشاروں سے پڑھو، پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے۔ میدان جنگ میں بھی چھوڑنی نہیں ہے، چھوڑنی ہوتی تو میدان جنگ میں معاف کر دیتے کہ ٹھیک ہے چلو معاف ہے، اب تو دشمن سامنے کھڑا ہے معاف ہے۔ نہیں، پڑھنی ہے، اس کا طریقہ بتایا کہ ایسے پڑھنی ہے۔ تو جب میدان جنگ میں معاف نہیں ہے تو گھر میں بیڈ کے اوپر بیٹھ کے معاف ہے؟ جو بندہ، میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھ رہا یہ پورے ملک کا نقصان کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کے کیسے فیصلے اتارے گا؟ اور حکومتوں کو گالی دینے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی نظروں کو بھی تو حفاظت کرے نا، اپنی زبان کی بھی تو حفاظت کرے، اپنے اعمال کی بھی تو حفاظت کرے، پھر کسی کو برا بھلا کہے۔ ہم کسی کو برا بھلا تو تب کہیں گے جب ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، وہ کہتے تھے ہمارے بزرگ فرماتے تھے نا کہ اپنے آپ دیکھنا چاہیے، اپنے اندر دیکھنا چاہیے کیا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ساری زندگی ہماری گزر جاتی ہے، فلانا یہ کرتا ہے، فلانا یہ کرتا ہے۔ بھائی یہ تو پہلی بات ہے، میں نے 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ پہلی بات ہے، ہمیں اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے، اللہ سے امیدیں لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ سے امیدیں لگانے کی ضرورت ہے۔ بھائی شکر کریں گے نعمتیں بڑھیں گی، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اللہ کا قرآن تو نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ہے نا، وہ خود کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ عربی سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ جو ہے نا یہ تاکید کا صیغہ ہے، تاکید، ضرور بھی ضرور۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہم وہ رزق بڑھا دیں گے، نہیں، تم شکر کرو گے ہم ضرور بھی ضرور بڑھا دیں گے، پکی بات ہے۔ شکر کرو گے پکی بات ہے، بڑھنا ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے بھائیو کہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات۔ کوئی راستہ سیدھا اللہ تک نہیں جاتا، جو بھی راستہ جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہو کے جاتا ہے۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو حضور کے در پہ آنا پڑے گا۔ اللہ کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اپنے حبیب ہیں، تو حضور کے مبارک طریقے ہماری زندگیوں میں آئے بھائیو۔ یہ انگریزوں کی زندگیوں کے طریقے ہمیں چھوڑ دینے چاہیے، ان کی جان چھوڑ دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں نا، پانی تو پینا ہے، دائیں ہاتھ سے سنت کی نیت سے پیئیں گے تو اس کا اجر ملے گا۔ ایک ہے کہ دائیں ہاتھ سے عادت کے طور پہ پیا، عادت ہے پی لیا، نہیں، دائیں ہاتھ سے پینا سنت ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے، مولانا جمیل صاحب دیکھے ہیں سب نے، مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں بوڑھا ہو گیا، ہمیں تو ابھی پتہ چلا کہ گھر کے اندر مسکراتے ہوئے داخل ہونا بھی سنت ہے۔ اپنے گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہونا چاہیے،
مسکراتے ہوئے. اللہ کے نبی کی گھر کی زندگی بڑی پیاری ہے. آپ حضرت ام عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور گھر میں کیا کرتے تھے؟ جو لیڈر ہوتا ہے نا لیڈر، تو لیڈر کی زندگی، گھریلو زندگی بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے نا. ہمارے جو استاد تھے مولوی طارق جمیل صاحب یا مولانا احسان صاحب، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم اپنے استادوں کے جو خادم تھے گھروں کے، ان سے پوچھتے تھے کہ یار یہ استاد گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے تو وہ تو بزرگ ہیں، گھروں میں کیسی زندگی ہے؟ تو حضرت ام عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ پیارے آقا گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا حضرت ام عائشہ نے. اوہو، ہماری طرح نہیں تھے. حضرت ام عائشہ نے بڑا پیارا جواب دیا. ہم تو کہتے ہیں نا میں گجر ہوں بھائی، میں پٹھان ہوں، میں یہ ہوں، اور دو جہان کا سردار گھر میں کیسی زندگی گزار رہا ہے. حضرت ام عائشہ نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا جی حضور گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے دو لفظوں میں فرمایا کہ جو ہم کر رہے ہوتے تھے حضور ہمارے ساتھ آ کے مل کے کرنا شروع کر دیتے. فرمایا گھر میں جھاڑو دے دیتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے. اللہ کے نبی کئی دفعہ آٹا گوندھ کے دے دیتے تھے. آپ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت ام عائشہ پانی پی رہی ہیں، تو وہ پیالے سے پانی پی رہی ہیں. آپ عائشہ کوئی بچ گیا ہے، میرے لیے بھی بچا لو. تو حضرت ام عائشہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ آدھا بچ گیا ہے. آدھا پانی کا پیالہ آپ نے لیا. پھر فرمایا عائشہ تو نے کہاں سے پیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں سے پی رہی تھی. تو وہاں سے حضور نے اپنا ہونٹ مبارک لگا کے پیے. بھائی جس کا خامد ایسے کرے گا اسے گھر میں لڑائی ہو سکتی ہے؟ اسے گھر کے تو لڑائی نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا جی اللہ کے نبی گھر میں کیسے رہتے تھے؟ فرمایا خوش باش رہتے تھے. خوش یہ نہیں کہ باہر بہت خوش ہیں اور جناب گھر میں جا کے 12 بج گئے، بیٹی بھی چھپ رہی ہے، بیوی بھی چھپ رہی ہے کہ ابھی یہ جناب کوئی، یہ جو زبان ہے نا یہ سارے خاندانوں کو توڑنے والی یہ زبان ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی نے یوں پکڑ کے فرمایا تھا اس کو قابو میں رکھو، اس کو قابو میں رکھو. یہ بہت حضرت علی فرماتے تھے جراحات السنان لہت تیام لا یلتام ما جرح اللسان. تیر تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، اس زبان کے لگائے ہوئے زخم نہیں بھرتے. یہ زبان بڑے زخم لگا دیتی ہے. تو اس لیے بھائیو ایسے تھوڑی ہے جو بھی زبان پہ آ گیا بس بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ. اس زبان سے بندہ کسی کے دل میں اتر بھی سکتا ہے اور کسی کے دل سے اتر بھی سکتا ہے. ایک بول دیکھو نا، ایک بول سے خاندان جڑ جاتے ہیں اور ایک ہی بول سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. نکاح ایک ہی بول ہے نا، میں نے قبول کیا، خاندان جڑ گئے. اور طلاق بھی ایک ہی بول ہے، خاندان ٹوٹ گئے. یہ زبان کے لگائے ہوئے زخم یہ نہیں بھرتے، یہ قبر میں بھی جا کے تنگ کرتے ہیں. اور بندہ کہتا ہے نا میں تیری گل قبر دیا کندھا تک یاد رہے گی، وہ جو تم نے مجھے بات کی تھی نا مجھے کدی نہیں بھولے گی. یہ نہیں بھولتی. تو زبان چلانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کسی کے دل کو زخمی تو نہیں کر رہی. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو. وہ فیاض صاحب کتنی دیر ہے کرتے رہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے آپ کا حکم ہو، جو آپ حضرات. تو ابھی بات چلتی رہے یا کیا کریں؟ یعنی مغرب میں تشریف لے آئیں گے. تو میں ایک واقعہ سنانے لگا تھا، میں پہلے پوچھ لوں کوئی ٹائم ہے کہ نہیں. کچھ شروع تو نہیں کرنا، کوئی نعت شاد یا کوئی؟ تو پھر یہ واقعہ سنا لوں کیا جی؟ اچھا یہ واقعہ یہ میں نے اس لیے حضرت سے پوچھا ہے کہ درمیان میں رکاوٹ نہ پڑے نا.
واقعہ بڑا اہم ہے. تو ایک دفعہ، اس لیے میں کہتا ہوں یہ بات غور سے سننی ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عائشہ سے فرمایا، عائشہ آج جو مانگنا ہے مانگ لو. آج اللہ کے نبی بڑے خوش تھے کہ عائشہ آج جو مانگنا ہے مانگ لو، ملے گا. تو حضرت ام عائشہ نے، جب آپ بڑے خوش تھے، تو فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، دے دیں گے. تو حضرت ام عائشہ کہتی ہے اتنی خوش ہوئی کہ خوشی کی وجہ سے، ایسا بعض دفعہ خوشی ہوتی ہے نا زیادہ، تو سمجھ بھی نہیں آتا کیا کریں. تو حضرت ام عائشہ کو سمجھ ہی نہ آئے میں کیا مانگوں. تو اگر ہم کوئی کہے نا اپنی بیویوں کو کہ آج مانگلا ہے، تو وہ تو یہی کہے کہ منو بازار لائیو. تو بس وہ یہ پیسے دے دو فلانا کام. تو حضرت ام عائشہ کہتی ہیں کہ اتنی خوشی ہوئی یہ بات سن کے، تو مجھے سمجھ ہی نہ آئے میں کیا مانگوں. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اپنے والد حضرت ابو بکر سے مشورہ کر لوں کیا مانگنا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مشورہ کر لو ابو بکر سے. تو حضرت ام عائشہ چلی گئیں اور حضرت ابو بکر اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا کہ آج اللہ کے رسول بڑے خوش ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو. ابا جی بتاؤ کیا مانگوں. تو وہ ابو بکر تو پھر ابو بکر تھے نا، ان کی سوچ تو پھر اپنی تھی. آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور جا کے اللہ کے نبی سے پوچھو کہ یا رسول اللہ، جب آپ معراج پہ گئے تھے، بڑی چیز مانگنی ہے نا، جب آپ معراج پہ گئے تھے اور اللہ کے قرب خاص میں پہنچے تھے، تو اللہ نے آپ سے کچھ راز کی باتیں کی تھی. معراج کی رات میں کوئی اللہ نے راز کی باتیں کی تھی، اس راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دیں. تو حضرت عائشہ کہنے واہ یہ بات ٹھیک ہے. تو واپس آ گئے. آپ نے فرمایا عائشہ مشورہ ہو گیا؟ کہا جی یا رسول اللہ ہو گیا. کہا مانگو. کیا کہتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے، تو آپ جب اللہ کے قرب خاص میں پہنچے تھے، تو اللہ نے کوئی آپ سے راز کی باتیں کی تھی، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دیں. تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ بات سننے والی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ جب میں معراج پہ گیا اور اللہ کے قرب خاص میں پہنچا، تو اللہ نے جو مجھے اپنے قریب کر لیا تو مجھ سے فرمایا کہ اے میرا نبی، آپ کی امت میں سے اللہ نے مجھ سے جو باتیں کی ان میں سے ایک یہ تھی، فرمایا میرا نبی آپ کی امت میں سے کوئی آدمی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جب جوڑ دے گا تو میرے اوپر واجب ہے میں اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا. بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا. اچھا اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، تو وہ اپنے اوپر خود لازم کر لے، اس کی مہربانی ہے. تو حضرت عائشہ نے سنا تو بڑی خوش ہوئیں، واپس آئیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے پوچھا وہ راز کی بات؟ کہا ہاں پوچھا. کہا کیا بتایا؟ کہا جی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ جب میں اللہ کے پاس گیا تو اللہ کے قرب خاص میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جب کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو میرے اوپر واجب ہے میں اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا. تو یہ بات سن کے نا حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضرت عائشہ نے کہا ابا جان یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہمیں بخشش کا سہارا مل گیا، ہم کسی کا کام آ جائیں، کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیں، ہمارے لیے تو ایک بخشش کا بہانہ مل گیا، اور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو وہ تو ابو بکر تھے. انہوں نے کہا کہ عائشہ تو تصویر کا دوسرا رخ نہیں نہ دیکھ رہی، تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھو نا، کہ جب ایک آدمی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا
تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، تو جو کسی کا جڑا ہوا دل توڑے گا وہ بھی بغیر حساب کتاب کو دوزخ میں جائے گا۔ کسی کا دل توڑنے سے بھی پھر دوزخ ملے گی۔ تو یہ جو ہم الفاظ، سخت الفاظ بولتے ہیں نا، یہ زبان کی سختی جو ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے۔ کہتے دنیا میں اگر کوئی خوبصورت شکل ہوتی تو نرمی کی شکل سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی۔ آپ نے فرمایا، حضرت اما عائشہ نے کوئی بات کی تو آپ نے فرمایا عائشہ ارفع کی، عائشہ نرمی اختیار کرو، جس چیز میں نرمی پائی جاتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے اس کو عیب دار بنا دیتی ہے۔ خوبصورتی اگر اپنی زندگی میں پیدا کرنی ہے تو بھائیو وہ خوبصورت کپڑوں سے نہیں ہوگی، وہ پیسوں سے نہیں ہوگی، پیسہ بڑا لوگوں کے پاس۔ خوبصورتی زندگی میں آئے گی نرم زبان سے، نرم زبان، نرم گفتگو کرنے سے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا لا تغضب، بھائی غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی بڑی سے بڑی بات کو نا چھوڑ دیتے، کوئی بات نہیں، معاف کر دو، معاف کر دیتے تھے۔ بھائیو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، معاف کرنے۔ اپنے گھروں کے اندر ہم ایسا ماحول بنائیں، ہمارے استاد مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسا گھر میں ماحول بناؤ تم جاؤ تو گھر والے خوش ہو جائیں، گھر میں خوشی کی فضا ہو جب ہم گھر میں جائیں۔ بھائیو اصل خوشی تو گھر والوں کو دینی چاہیے، گھر والوں کے ساتھ ہر وقت 12 نہیں بجنے چاہیے ہمارے منہ پہ۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، سب سے مشکل کام بھلا کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کو خوش رکھے بندہ۔ یہ بندے کی طبیعت ہی نہیں جاتی، لوگوں کو پتہ نہیں کیسے کیسے ہم خوش رکھتے ہیں اور گھر والوں کو پریشان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو لہجے ہوتے ہیں نا، لہجے، یہ بات غور سے سننے کی ہے، یہ جو لہجے ہوتے ہیں نا، یہ لہجے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بات ہو نا نرم اور لہجہ ہو سخت، وہ ہضم نہیں ہوتی، اور بات ہو سخت لہجہ ہو نرم، وہ ہضم ہو جاتی ہے۔ لہجے کی وجہ سے آدمی بڑے کام نکلوا سکتے۔ اللہ کے نبی کا نرم لہجہ تھا، نرم۔ نماز میں نا شروع میں بولنا جائز تھا، شروع میں نماز، جب شروع میں نماز آئی نا تو نماز میں بولنا جائز تھا۔ تو بعد میں پھر اللہ نے بولنا بند کر دیا، بھائی نماز میں نہیں بولنا، بس نماز اللہ کے لیے عبادت ہے۔ تو پہلے بولنا جائز تھا، تو کچھ صحابہ کو پتہ چل گیا، کچھ کو نہیں پتہ چلا۔ تو ایک آدمی، ساڑھے ساتھی نماز پڑھ رہے تھے، اب بولنا بند ہو گیا، جی اب کوئی نہیں بولے گا نماز میں۔ تو ساتھی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی کو چھینک آ گئی نماز میں، تو دوسرے نے کہا یرحمک اللہ۔ تو وہ سارے اس کو گھر گھر کے دیکھنے لگے کہ بھائی بولنا تو بند ہو گیا ہے۔ تو وہ نماز میں کہنے لگا اور بھائی تم مجھے گھر گھر کے کیوں دیکھ رہے ہو، کیا بات ہو گئی؟ تو ساتھیوں نے اس کو چپ کرا دیا۔ آؤ جی امیر صاحب۔ تو ان کو پتہ نہیں تھا نماز میں بولنا بند ہو گیا۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے شکایت لگائی، یا رسول اللہ یہ نماز میں بول رہا تھا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں اچھا یہ الفاظ، یہ غور سے سننے ہیں جو میں نے الفاظ سنانے تھے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، نہ مارا نہ ڈانٹا، پیار سے فرما دیا کہ نماز میں بولنا جائز نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، اللہ کی قسم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ تو آپ بہت نرمی کرتے تھے، بہت نرمی کرتے تھے۔
وہ ایک آدمی نے وہ پیشاب، وہ آتے تھے نا دیہاتی لوگ، تو وہ پیشاب مسجد میں ہی شروع ہو گیا کر دی، تو صحابہ آئے آگے بڑھے اس کو روکنے کے لیے. آپ نے کہا نا نا روکتے کیوں ہو، اب اس کو تسلی سے کرنے دو. اچھا جب اس نے تسلی سے کر لیا تو جو روکنے آئے تھے نا، آپ نے ان سے فرمایا کہ اس پہ پانی ڈال دو. اس کو جب پانی سے بہا دیا تو آپ نے اس کو قریب کر لیا اور قریب کر کے فرمایا کہ بھائی مسجدیں عبادت کے لیے ہیں، مسجدیں اس لیے نہیں بنی. اگر ہماری مسجد میں ایسا کوئی کر دے تو جناب ہم تو کفر کے فتوے لگا دیں گے، گستاخی کے فتوے لگا دیں گے، اس کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ نمازیں عبادت کے لیے ہیں، نماز مسجدیں عبادت کے لیے ہیں. تو وہ دیہاتی اپنے علاقے میں چلا گیا اور جا کے لوگوں سے کہتا تھا جئتکم عندی خیر الناس، میں تمہارے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بہترین انسان کے پاس آیا ہوں. اللہ کے نبی اتنے میٹھی طبیعت. اچھا حضور کی یہ بھی شان تھی، جو جتنی زیادہ بدتمیزی کرتا تھا نا آپ اتنی نرم ہو جاتے تھے. ہم کیا کہتے ہیں، او یار میں تینوں گھنٹے دا ویکھن ڈیا، گھنٹے دا ویکھن ڈیا، بس ہن میرے بھی تے صبر دی کوئی حد ہے نا، تو میرا اینڈ نہ ویکھ. اور اللہ کے نبی کی صفت کیا تھی، بس جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں ان کی صفت کیا تھی کہ آپ جتنی کوئی بدتمیزی کرتا آپ کا صبر اس سپیڈ سے بڑھتا رہتا تھا. آپ کا صبر بڑھتا رہتا بڑھتا رہتا بڑھتا رہتا. معاف کرتے کوئی بات نہیں خیر ہے، معاف کر دو کچھ نہیں ہوتا. درگزر کر دیتے کچھ نہیں ہوتا خیر ہے. تو اس لیے یہ تو بھائیو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے. ساری رات نفل پڑھنا آسان ہے، گالی دینے والے کے جواب میں چپ رہنا مشکل ہے. اچھا آپ کو عجیب بات بتاؤں، لوگ عام طور پہ نا ہم عام طور پہ نا کہتے رہتے ہیں او ہم تو کچھ نہیں ہیں جی، او بندہ نا چیز، کہتے ہیں کہ نہیں اپنے آپ کو. یہ بات غور سے سننے کی ہے. ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، او جناب عاجز بندہ نا چیز. اچھا جب کسی سے لڑائی ہوتی ہے نا، غصہ آتا ہے تو بلا کے کہتے ہیں اوے تم انہوں جانتا نہیں. او بھائی اصل تو بندہ نا چیز غصے کے وقت، لڑائی کے وقت بننا ہوتا ہے. عام حالات میں تو سارے بندہ نا چیز ہوتے ہیں، غصے کے وقت دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اخلاق ہے. اخلاق ہوتے ہی تب ہیں جب اگلا بدتمیز ہو جائے. بھائی جو مجھے سلام کرے، مولوی صاحب السلام علیکم، تو میں کہوں وعلیکم السلام، یہ تو سب کرتے ہیں، یہ میرے اخلاق کہاں سے پتہ چلیں گے؟ اخلاق تو ہیں، اگلا بدتمیز ہو تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ اخلاق والا ہے. کیا خیال ہے جی؟ تبھی تو پتہ چلے گا. تو اس لیے بھائی یہ ایسا سبق ہے نا. ایک مجمع میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے، دو ساتھیوں نے مسئلہ پوچھا حضور سے. ساتھی کھڑے ہو گئے، ایک کہنے لگا یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں عورت ہے، بڑے روزے رکھتی ہے اور بڑی رات کو عبادت کرتی ہے، یا رسول اللہ اخلاق بہت برے ہیں، پڑوسیوں کو بہت رگڑا دے کے رکھتی ہے. آپ نے فرمایا دوزخ میں جائے گی. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں بھی ایک عورت ہے، نہ روزے دار نہ شبے دار، فرائض پورے کرتی ہے، اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں. آپ نے فرمایا اس کو جا کے جنت کی بشارت دے دو. وہ کہتے ہیں نا یہ میں آخری بات کر رہا ہوں. اب حضرت اب محفل شروع ہونے والی ہے، مجلس، تو میں آخری بات کر رہا ہوں اپنا سبق پکا کرنے کے لیے. علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں نا اتنے جنت کے درجے ہیں. تو اونچی جنت کے درجوں میں بلا کون ہوں گے؟ اونچی جنت کے درجوں میں اچھے اخلاق والے، جو جنت کے VIP درجے ہیں نا، اچھے اخلاق والے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے آسانی کے ساتھ، تو
سب سے پہلی جنت والوں کی دعوت آدم علیہ السلام کریں گے، سب سے پہلی دعوت آدم علیہ السلام، اور دوسری دعوت شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، چلتے چلتے جس ترتیب سے سارے نبی آئے ہیں نا جی، اس ترتیب سے سارے نبی جنتیوں کی دعوت کریں گے، آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کریں گے، حضور دعوت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا جب ہم اپنے استادوں، ابھی نا پیچھے ہمارے استادوں نے ہماری دعوت کی تھی، تو ہم میں سے ہر ایک کی چاہت تھی کہ ہم استادوں کے قریب بیٹھے، وہ پرانے جو پڑھے ہوئے تھے طالب علم، ان کی دعوت تھی۔ اچھا استادوں کے قریب اس لیے نہیں بیٹھیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، استادوں کے قریب اس لیے بیٹھیں چلو کہ خدمت کا موقع مل جائے، کوئی سالن ڈال کے دے دیں، کوئی گلاس میں پانی ڈال کے دے دیں، کوئی روٹی توڑ کے پکڑا دیں استاد جی کو، خدمت کا موقع مل جائے۔ تو دسترخوان پہ چاہت ہوتی ہے کہ بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ اللہ کے نبی جب جنت میں دعوت کریں گے نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، جنت کے اس دسترخوان پہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کی اخلاق اچھے ہوں گے۔ حضور کے قریب پہنچ جائے گا اچھے اخلاق والا، تو کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس پہ محنت ہم کریں گے نا انشاءاللہ۔ لوگوں کو جس کو مرضی، جس کا مرضی دل توڑ دیا، یہ مزاج ٹھیک نہیں ہے، یہ مزاج ٹھیک نہیں۔ اپنے گھر والے سب سے زیادہ حقدار، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ حقدار اپنی بیوی ہے، سب سے اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جس شخصیت کے لیے اپنا وقت نکال کر آئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ شخصیت کچھ ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارے اس گاؤں میں پہنچنے والی ہے۔ مغرب کے فوراً بعد ہمارے پروگرام کا آغاز ہو جائے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضرت دیکھنے میں بڑے کمزور سے محسوس ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ان کا جو جذبہ، ان کا جو ولولہ، ان کے الفاظ، ان کی خطابت، ان کا انداز، ان کا سوز، ان کے صحابہ کے لیے تڑپنا، ان کا صحابہ کے لیے جاگنا، ان کا صحابہ کے لیے گلی کوچوں کے اندر پھرنا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایسا جذبہ کہ آپ حیران ہوں گے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، یہ گولیاں جیلیں ہتھکڑیاں نہ روک سکیں گی راہ اپنی، خدا کی قسم یہ چلتی تصویر ہے، اس شعر کے مصداق ہیں کہ یہ گولیاں جیلیں ہتھکڑیاں ان لوگوں کے راستے نہیں روکتی۔ یہ ہر روز جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس انداز میں نکلتے ہیں کہ شاید آج میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، آج میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، اور ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اماں عائشہ ہار لے کے کھڑی ہے اور میرے گلے کے اندر ڈالے گی۔ صدیق اکبر استقبال کے لیے کھڑے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی مقدس شخصیات ہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہمارے بہت بڑے بزرگ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے، مولانا عبداللہ خان درخواستی رحمہ اللہ، مولانا اعظم طارق
شہید رحمہ اللہ کی شہادت سے ایک دن پہلے خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ امہات المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار لے کے کھڑی ہیں. پوچھا اماں آج کس کے انتظار میں کھڑی ہو؟ کس کے لیے ہار لے کے کھڑی ہو؟ اماں نے جواب دیا اے عبداللہ میرا بیٹا عاظم طارق اس نے 40 دن سے روزہ رکھا ہوا ہے، آج وہ میرے پاس آ کے افطار کرے گا. تو یہ وہ جماعت ہے. خدا کی قسم اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ دین کی حفاظت ہو تو صحابہ کی حفاظت سب سے پہلے ہے. تو یہ جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیے پھر رہے ہیں اور یہ اس چیز کی آواز لگا رہے ہیں اگر قرآن کو بچانا ہے تو صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا، نماز کو بچانا ہے صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا، زکوٰۃ کو بچانا ہے صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا، دین کو بچانا ہے صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا، روزے کو بچانا ہے صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا، جہاد کو بچانا ہے صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا، حج کو بچانا ہے صحابہ کا دفاع کرنا پڑے گا. اگر صحابہ نہیں تو دین نہیں ہے. تو اب مغرب کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے تو میں نماز سے پہلے ہمارے اس محلے اور اس مسجد کے طالب علم ہیں جناب حافظ خالد مقصود صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ چند منٹوں میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب خالد مقصود صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا. کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے، اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی، زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیرے گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلک اہل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے استاد محترم مولانا قاری فیاض صاحب نے مجھے حکم کیا کہ آپ اپنی جھجک، اپنا ڈر اور خوف دور کرنے کے لیے آپ بھی کچھ نہ کچھ اس پروگرام میں حصہ لے لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ کو قبول فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا، انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کر کے جتنی بھی اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کیا، انسان کے تابع کر دیا۔ ہم دنیا کے اندر جتنی مخلوقات کو دیکھ لیں، ہر مخلوق انسان کے تابع ہے۔ آسمان کو دیکھ لیا جائے، زمین کو دیکھ لیا جائے، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، ہواؤں میں ہے، سمندروں کے اندر ہے، جو بھی مخلوق دیکھ لی جائے وہ انسان کے تابع ہے۔ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کو پیدا کیا۔ آسمان پہ دیکھا جائے، آسمان پہ بادل ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کر دیے۔ زمین میں دیکھ لیا جائے، زمین کے اندر جانور ہیں اور رزق ہے، زمین سے غلہ اللہ رب العزت اگاتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کر دیا۔ انسان کے تابع ہر چیز کو بنا دیا۔ اے انسان، میں نے تیرے تابع ہر چیز کو کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں جانوروں کو، وہ ہم سے بڑے بڑے ہیں لیکن ہمارے تابع رہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے پھر ہمیں فرمایا کہ میں نے انسان کے لیے سب کچھ بنا دیا، انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک عبادت کیسی کرنی ہے کہ ہم 24 گھنٹے مسجد کے اندر بیٹھ جائیں، مصلی پہ بیٹھ جائیں، ہر وقت قرآن مجید پڑھیں، یہ عبادت نہیں۔ عبادت اس چیز کا نام ہے کہ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اے علی، تم اللہ کی عبادت کس وقت کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہم اللہ کی عبادت 24 گھنٹے کرتے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ کیا تم کھاتے نہیں ہو، پیتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے؟ پھر 24 گھنٹے عبادت کیسے کر دیتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے بہت پیارا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ہم سارے کام کرتے ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر ہمارے تقاضے ہیں ہم سب کو پورا کرتے ہیں۔ ہمارے والدین بھی ہیں، ہمارے دوست و احباب بھی ہیں، ہمارے کاروبار بھی ہیں، سارے کے سارے معاملات ہیں، لیکن جب ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے کیا ہیں کہ اس کام کے اندر اللہ کا حکم کیا ہے، ہم روزی کمانے نکل جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے، اللہ رب العزت حکم کرتے ہیں کہ روزی کماؤ، حلال کماؤ۔ ہم اس طریقے سے اللہ رب العزت کا حکم سمجھتے ہوئے روزی کو کماتے ہیں، پھر اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا ایک کمانا عبادت بن جاتا ہے۔ جب ہم دوست احباب کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست احباب کو وقت بھی دیا کرو۔ بیوی کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کو بھی وقت دیا کرو۔ سارے کے سارے جتنے بھی کام کرتے ہیں، ہم رات کو سو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیسے سوتے تھے، نماز رات کو کیسے سوتے تھے، دعا کیسے مانگتے تھے، اور جب کھانا کھاتے ہیں ہم یہ سارے کے سارے کام دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا ہے۔ سوئے تو
دعا پڑھ کے سوئے، جیسے اٹھتے ہیں پھر بھی دعا پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے ہمارا دن میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ رات کے اندر جب سوتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ سو جاتے ہیں، یہ بھی ہمارا رات کا سونا یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احکامات بہت نازل کیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عبادت تو ایسے ہوگی جہاں پہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے ہم اس کام کو پورا کریں گے تو ہمارا کام کرنا وہ عبادت بن جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر احکامات نازل کیے، وقت گزرتے گزرتے اس کام کو جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق طریقے پہ چلتے ہوئے ان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے مہمان جو ہیں نا وہ تقریباً گاؤں میں داخل ہونے والے ہیں، میرا ابھی رابطہ ہوا ہے، گلوٹیاں چوک کراس کر چکے ہیں، تو اب نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، جن ساتھیوں نے وضو کرنا ہے وضو فرما لے، باقی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. یہ کھڑکیاں کھول دیں، یہ کھڑکیاں کھول دیں اور پنکھے بھی ہلکے ہلکے چلا لیں
کیونکہ ابھی تو ابتدا ہے، پھر بعد میں رش اس سے بھی بڑھ جائے گا۔ اے بند رہنے دیں، ہاں یہ بند کر دیں۔ ماشاءاللہ ہماری آج کی اس تقریب کا آغاز ہو چکا ہے، جہاں پہ اللہ کا کلام ہو تو اللہ کے کلام کے بعد ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے مقام کے بعد سب سے اعلیٰ مقام کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا، میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں، تو اس سے پہلے آپ لوگ بھی اس چیز کا اندازہ کروا دیں کہ ہم اہل سنت والجماعت اور مجاہدین سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ جیسے پاکستانی افواج نعرہ لگاتی ہے، جیسے مجاہد نعرہ لگاتا ہے، تو اسی گونج کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ آپ لوگ بھی نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، اور مزید زور سے نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، عصمت صحابہ، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں، مختصر سے وقت کے لیے ہمارے سیالکوٹ سے آئے ہوئے مہمان جناب خلیل الرحمان ورک صاحب۔ خلیل الرحمان ورک صاحب۔ راستہ دے دیں بھائی، راستہ دے دیں، یہ ہمارے سیالکوٹ سے آنے والے مہمان تشریف لا رہے ہیں، یہ راستہ دے دیں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ راستہ دے دیا کریں۔ آپ ان کا کلام سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو خوب مزہ آئے گا، اور اگر شعر اچھا لگے، آپ کو سمجھ آئے، تو پھر دل کھول کے آپ نے سبحان اللہ بھی کہنا ہے۔ سبحان اللہ ان کے لیے نہیں کہنا، بلکہ اپنی جنت کو آباد کرنے کے لیے کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے کیا کہنا ہے؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جناب خلیل الرحمان ورک صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات خاموشی اختیار فرمائیں۔ حضرت قائد جب تشریف لائیں گے وہ آپ ہی کے سامنے تشریف لائیں گے انشاءاللہ، تو میرا خیال ہے باقی سارا وقت آپس میں گپ شپ کے لیے ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار فرمائیں اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک پنجابی کا کلام ہے نعت کا، اور ایک شان صحابہ، بس میری حاضری مکمل۔ اور مجھے یوں لگ رہا ہے کچھ شعروں کو دیکھ کے جیسے وہ تھکے ہوئے ہیں اور آغاز سے ہی تھک چکے ہیں۔ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں جو میرے بھائی تھک گئے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ۔ ہلو، تھوڑا بھلا ہو جائے۔ آپ پہلے ہی تھک گئے ہیں یار، ہلے تو آغاز ہی نہیں ہویا یار، یہ تو قائد آئے ہی نہیں، پہلے ہی تھکے بیٹھے ہو۔ پھر سوچ لینے ہیں، مشورہ کر لینے ہیں، ہوش و واس سارے دے قائم نے۔ جڑے تھک گئے اونچی کہو سبحان اللہ۔ ہمارے گاؤں کے لوگ الحمدللہ سبحان اللہ کہنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، آپ تھکائیں یا نہ تھکائیں، یہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں۔ ان عذاب ربک لشدید کہو سبحان اللہ۔
اچھا گل یہ وے کہ اسی معمولی کام نہیں جے کرن دے ایتھے بیٹھے میں مختصر انداز چ دو چار شعر جڑا نا نعت دے دین لگا بڑی توجہ کی کرن دے ہیں کڈا اونچا کام کر رہے ہیں پوری توجہ بھائی سونے دی صفتو ان اللہ مع الصابرین سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں بھائی سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں کیا ذوق ہے تہاڈا اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں سونے دی صفتو سنا کر دے پیاں اے میں اثر تو بعد سنن دیا ہے ایک مولوی صاحب بیان کر رہے سن کچھ شہداء دے وارثین ایتھے بیٹھے نے جنہ دے دنیا تو تر گئے نے نا انہاں واسطے شعر توجہ رکھنا ذرا خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے خدا آکھنا وچ حشر دے اے پیارے تیرے صدقے سب نو رہا کر دے پیاں زندہ باد شعر سننا اہل بیت دی عظمت ہے میں ذرا شارٹ کٹ کر رہے ہیں میرے نال رہنا حسین آکھیاسی نیزے تے چڑھ کے حسین آکھیاسی نیزے تے چڑھ کے حسین آکھیاسی نیزے چڑھ کے بھائی کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں بھائی کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں اے سنت خدا دی ادا کر دے پیاں سونے دی صفتو سنا اللہ دا شکر ہے اللہ نے امت محمدیہ جو پیدا کیتا ہے کہو الحمدللہ علماء بیٹھے نے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہو ہر جگہ تے چیلنج کرتا بھی بندہ چنگا نہیں لگتا لیکن میں کرن لگا جے زور لا لینا سبحان اللہ نہیں آکھنا شاید تو ہاں تعریف سے اتنی اونچی نہیں آکھی ہوئے گی شعر سننا پھر فیصلہ کرنا آخری شعر اس کلام دا نعرہ تکبیر شان رسالت اچھا میں ساتھیوں کو گزارش کروں گا جو کھڑے ہیں نا بیٹھ جائیں ساتھی بیٹھ جائیں کھڑا ہو کے ماحول خراب ہوتا ہے ساتھی بیٹھ جائیں باہر LCD لگی ہے اس پہ دیکھ لیں انشاءاللہ اس پہ بھی بالکل لائیو نظر آ رہا ہے تو آپ بیٹھ جائیں اور شور نہیں کرنا باہر ہیں یا اندر ہیں ساتھی خاموشی اختیار کریں آپ کے جذبے اور آپ کے گلے کا دب پتہ چلے گا جب حضرت تشریف لائیں گے میرے دوستو
ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਮਾਣ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਭਾਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਕੀਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਕੀਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਕੀਰਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਕੀਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਨਿਸਬਤਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਓਏ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਏਗੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਨਿਸਬਤਾਂ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸਿਫਤੋਂ ਸਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਸੁन्नत खुदा दी अदा कर दे पे। आखिर में 2 या 3 शेर सहाबा दी अजमत पढ़ के इजाजत से, जिन्हें मर्जी पढ़िए। मौलाना निसार साहब, मौलाना वसीम साहब, ये दरस निज़ामी के मुझसे सीनियर साथी हैं, तो ज़रूर सुनाता। हज़रत कराची से हमारे पास आए हैं, मैं तो मकामी बंदा हूँ, उधार कर लांगे असी। तो इशा तो बाद मेरे नाल कुछ उलमा आए ने, इशा तो बाद सियालकोट भी एक प्रोग्राम है तुहाडे इल्म विच होएगा, उत्थे भी पहुँचना है। बड़े इख्तिसार दे नाल शान सहाबा सुनना ज़रा। सहाबा से मेरे वाल वेखना जरा, आवाज शवाज ना वेख्या जे ते ना बंदा वेख्या जे, सिर्फ लफज वेख्या जे बस। सहाबा से लगा यारी के बेड़ा पार हो जाए। अगर ये गलोटियां दे मेरे दोस्त मेरे नाल मिल के सिर्फ इन्ना को कह लेना सज्जा चुक के हो जाए, क्या बात। सहाबा से लगा यारी के बेड़ा पार, हाय हाय। सहाबा से लगा यारी के बेड़ा पार हो जाए। सहाबा से लगा यारी के बेड़ा पार हो जाए। मेरे दोस्ता तेरा भी रब, तेरा भी रब की जन्नत में महल तैयार हो जाए। तेरा भी रब की जन्नत में महल तैयार हो जाए। तवज्जो रखना, मैं माइक की मोहताजी के बगैर पढ़ने की कोशिश करने लगा। तवज्जो, एक एक लफ्ज समझना, एक भी ना आया शेर ना समझ आया गारंटी खत्म। नबियों में रसूलों में मोहम्मद ही चुनीदा है।
ایک فارسی دا لفظ بول گیا چنیدہ چنے ہوئے منتخب گل ٹھیک ہے صحابہ دی گل گیا نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار وہ آپس دی گل ہے گلوٹیاں والے رہندے تے نہیں ہن رہ گئے ہوئے شیر سے میں پہلا گیا ہی نال رہا جے صحابہ بھی ملے چن چن کہ یہ یار ہو جائے تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے چاچا ادھر ویکھی ذرا آنا ہے بزرگاں نے تے تواڈے سامنے ہی آنا ہے دو شیر میرے رہ گئے نے ہو سکتا ہے کہ ایک ہو جائے توجہ دینا جڑے تھک گئے ہو کہو سبحان اللہ کچھ ووٹ ہے نہیں ہلے میرے نال دے میرے دوستو انگلی چکن والے دا رخ موڑنا جے ہونا ٹھیک ہے ایویں نہ ہوئے کہ انگلی موڑ کے اپنے والے پاسے کر لو رخ موڑنا ہے تے سجا ہاتھ چوک کے کیمرے چ ریکارڈ کرانا جے ہو جائے میں اپنا شعر مکمل کر کے بس ہو جائے تساں کہنا ہے شعر سننا والا جو تھے ہمراز ہجرت میں بابا جی وہ اب سوئے ہیں پہلو میں کوئی کہانی نہیں تواڈی جو تھے ہمراز ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں قاری صاحب اگر شک ہے تو روزے پر نظر ایک بار ہو جائے اگر شک ہے تو روزے پر نظر ایک بار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار آخری شعر ہے اج دی حاضری دا اج کل کچھ محقق نکلے نے بند کمرے والے محقق میرے نال رہا جے سفر کرنا جے نال اگر میں تھوڑا جا اگے ودا تے میں آکھوں گا یوٹیوب دے محقق پہنچ گئے ہو نال اچھا ٹھیک اے ہن شعر سننا میں انہاں نوں سبق دین لگا لیکن اے تساں بول کے تے اے دسنا ساڈا بھی یہی سبق ہی پترا میسج ساڈا بھی یہی آ اے ذرا توجہ دینا شریعت پر صحابہ کے بنا ایک پل دکھا چل کے تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ اور تھوڑا سا آہستہ وہ کہتا ہے جی فلاں ایسے تھا فلاں ایسے تھا صحابہ ایسے تھے فلاں ایسے تھا میں نے کہا پتر ادھر آ ذرا اے سننا شریعت پر صحابہ کے بنا ایک پل دکھا چل کے ارے نہیں ممکن بھلے جتنا بھی تو فنکار ہو جائے نہیں ممکن بھلے
کتنا بھی تو فنکار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار۔ یہ دو بچے ہیں محمد نوید ولد محمد سلیم، یہ آگے آ جائے۔ عمیر ولد محمد منور، آپ بھی آگے آ جائے۔ دو بچے یہ ہیں اور دو بچے اور آئیں گے، ان 4 بچوں کا حضرت نکاح بھی پڑھائیں گے۔ میں پھر تمام ساتھیوں سے ملتمس ہوں کہ اگر بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ ماحول میں مزہ آئے گا۔ بیٹھ جائیں ساتھی، بیٹھ جائیں، یہ دروازے میں بھی رستہ چھوڑ دیں اور بیٹھ جائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو صحابہ کا دیوانہ ہے صحابہ کے لیے بیٹھ جائے، بیٹھ جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ ہم سب کو جنت کے اندر ایسے جمع فرما دے۔ حضرت نے نماز پڑھ لی ہے اور اب انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے اندر ہمارے سامنے آنے والے ہیں، تو میں مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اور صرف 2-3 منٹ کے لیے جناب مولانا طاہر صاحب سے کہوں گا کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مولانا محمد طاہر صاحب۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ نہیں بس 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 پیچھے ہو بھائی پیچھے بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے یہ میک چلاؤ یار تمام ہیلو ہیلو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جو صحابہ کا دیوانہ ہے بیٹھ جائے
بیٹھ جائے. نعرہ تکبیر. شان صحابہ، شان صحابہ. یہ دیوانہ کس کا، یہ مستانہ کس کا، یہ پروانہ کس کا، یہ دیوانہ کس کا؟ آیا آیا کون آیا، آیا آیا کون آیا؟ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ الحمدللہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے حضرت استقبال کیا. اب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، پھر پروگرام آگے شروع ہوگا. بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جائیں. ایسے پروگرام آگے نہیں بڑھے گا. آپ منظم ہو کے بیٹھیں، پروکار طریقے سے بیٹھیں تو انشاءاللہ پروگرام آگے بڑھتا ہے. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ نعرے ختم کریں اور بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. بھائی جو ساتھی کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں. آواز آ رہی ہے؟ نہیں ہے، پیچھے چلے جاؤ. یار بیٹھ جاؤ. بھائی جو حضرات کھڑے ہیں بیٹھ جائیں اور شور بند کر دیں. کوئی ساتھی نہ بولے، اندر کا کوئی ساتھی کی آواز نہیں آنی چاہیے. آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. پیچھے ہٹ میرے پاس. بھائی بیٹھ جاؤ. آپ کیوں کھڑے ہو؟ بیٹھ جاؤ. جس کو جگہ نہیں مل رہی باہر چلا جائے، خاموش ہو جائے. ہر بندہ خاموش ہو جائے. اوے خاموش ہو جائے. خاموشی ہو جائے، خاموشی. منہ بند کریں. بھائی میری بات سنیں، سب میری طرف توجہ کریں. جو کھڑے یا بیٹھے چپ ہو جائے بس. عجیب ہے، اتنی بار مجھے کہنا پڑا. میں تو ایک اشارہ کرتا ہوں، میں تو کہتا بھی نہیں ہوں. شرم کی بات ہے، ابھی تک آپ چپ نہیں ہوئے. ہر آدمی اپنا منہ بند کر دے بس. میں مارتا بھی ہوتا ہوں. او بھائی بیٹھ جاؤ اور خاموش ہو جاؤ. کوئی کسی کو پیچھے مت کرو، خود خاموش ہو جاؤ. اس کو بلاؤ، چپ ہو جاؤ. بالکل خاموشی ہو جائے، بالکل. اونچے سانس لینے کی آواز بھی نہ آئے. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ.
آپ لوگ بھی بیٹھ جاؤ، جزاک اللہ، مہربانی. کیمرے والے ادھر ہو جاؤ، اس دروازے کی طرف ہو جاؤ، اپنا کیمرہ ادھر کر لو، باہر والوں کو راستہ مت روکو. کیمرہ لگانے والے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے باہر کوئی رکے نہ. یہ آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ جگہ نہیں ہے نا؟ کوشش کرو، شور کے بغیر کوشش کرو. یہ دروازے والے بیٹھ جاؤ، یہ بابا جو پیچھے دیکھ رہے ہیں قبلہ بیٹھ جاؤ، جزاک اللہ. اپنے جلسوں کا نظم خود خراب کرتے ہو. اللہ کے بندو، مسجد کا احترام ہے، مسجد میں شور کرنا کتنا گناہ ہے. ہم نیکیاں بنانے ہیں، ہماری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں. او بھائی آپ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، جزاک اللہ. یہ دیکھو آپ کی وجہ سے پیچھے کتنے لوگ رکے ہوئے. آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی بیٹھنے والی؟ تو میری تقریر آپ کیا سمجھو گے؟ یہ جو دروازے والے بات کر رہے ہیں چپ ہو جائے. اے لمبے بالوں والے، اے لمبے بالوں والا چپ ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، ہٹ جاؤ. 3 منٹ سے کوئی ایک کام کر لو. کمال ہے یار، ایسی بدنظمی تو میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی. جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں چپ ہو جاؤ تو منہ تو اپنے کنٹرول میں ہے نا بھائی. منہ بند کرنا اپنے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے؟ تو بند کر دو اس کو. جب آپ یہ بات نہیں مان رہے اور بیٹھ جانا نہیں سمجھ رہے تو پتہ نہیں پھر آپ کیا سمجھیں گے. میں پھر کیا تقریر کروں اور کس سے کروں؟ میں تو سمجھنے والوں سے تقریر کرتا ہوں. جو بات نہ سمجھے ان سے تو فضول ہے، یا جو بات نہ مانے ان سے فضول ہے. اچھا پہلے سے بھائی آگے پہلے جگہ نہیں، آپ کہاں آ رہے ہیں؟ نکاح والوں کو آگے آنے دو. نکاح والے بیچارے بھی کہیں گے ہم کہاں نکاح کروانے آگے. آ جاؤ. اور ناظم صاحب خیریت سے؟ آپ آگے آ جاتے. بھائی نکاح والوں کو راستہ، دولہا کو راستہ دے دو اور اس کے گواہوں کو بھی راستہ دے دو، وکیل کو بھی. اکیلے اس سے بات نہیں بنے گی. میں نے لاکھوں کے اجتماع کو منٹوں میں چپ کرایا، کوئی بات نہیں ہے. یہ تو آسان کام ہے. یہ تو کبھی اس کو دیکھو دنیا کہاں لگی، یہ تصویر میں لگا ہوا ہے. یہی بڑا مسئلہ ہے کہ جس کام کے لیے وہ ہے نہیں. یہ موبائل اتنی بڑی مصیبت ہے جو بندے کو کسی اس کو تھپڑ لگوا دیا دیکھو موبائل میں، لیکن یہ بھی خوش ہے چلو لگ تو گیا. آ جاؤ، دلہا آ جائے. پتہ نہیں یہاں دلہا جائے گا کہاں، آگے جگہ آگے بھی نہیں. یہ پیچھے جگہ ہے، پیچھے ہو جاؤ. تم لوگ صوفے پہ بیٹھے ہو، بیٹھ جاؤ. آپ لوگ بھی بیٹھ جاؤ. اس سے پیچھے جگہ ہے، ادھر چلے جائے گا. آپ نیچے آ جاؤ. بڑوں سے اونچا نہیں بیٹھتے. نکاح کس ٹائم ہونا ہے؟ پہلے نکاح ہوگا. 4 نکاح ہیں. بھئی آپ لوگوں نے کھڑے بھی نہیں ہونا، بولنا بھی نہیں ہے. 4 لوگوں کا نکاح ہے. وہ نکاح ہوگا، دعا ہوگی، آپ گھر جائیں گے، میں بھی اپنے گھر جاؤں گا. اگر آپ نے تقریر سننی ہے تو پھر آپ نے چپ بیٹھنا ہوگا. درمیان میں کوئی بولا، کسی نے اٹھنے کی کوشش کی یا کسی نے بدنظمی پھیلائی، میں نکاح پڑھا کے واپس چلا جاؤں گا. دے دو. مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے اور جو مہر ہے وہ کم ہو رہا ہے. اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو. 10,000 کوئی نکاح ہے؟ محمد نوید ول محمد سلیم آیا ہوا ہے؟ کہاں ہے یہ؟ اچھا پہلے سے آئے ہوئے. اچھا محمد عمیر ولد محمد منور وہ بھی آئے ہوئے. 2 تو ہیں. یہ بات تیرا بھی نکاح ہے؟ یہ بندہ صحیح. اچھا باقی نام کہاں ہیں؟ اس میں تو بچیوں کے نام. محمد اسلام ولد شوکت. ادھر آ جاؤ.
اس کو جگہ دے. تیرا نکاح تو نہیں ہے اس کا. جن کے نکاح نہیں ہو بھاگ جاؤ گھر جاؤ. اچھا محمد اکرم ولد شوکت دونوں بھائی ہیں. یہ 5000 مہر ہے. یہ بالکل نہیں ہوتا. کمال ہے یار, خدا کا خوف ڈرو. 10 کرو اس کو, کم از کم 10. یہ بھی بنتا نہیں ہے لیکن چلو میں کیا کروں, میرا بس میں نہیں ہے. ان کے وہ کہاں ہیں, وکیل کہاں ہیں؟ آپ کیا لگتے ہیں بچی کو؟ سکے بھائی. آپ کے گواہ کہاں ہیں؟ والد آپ آ جاؤ. اگر بچی کا کوئی والد ہے تو وہ آ جائے. ایک آ گیا, اوروں کے والدین تو والدین تو آ جائے. بابا کہاں ہیں؟ بابا بیٹھ جائیں. عرش میں گمے تو ان کا نکاح کمرے میں پڑھوا لینا تھا. سارے آ گئے. اچھا نوید ولد محمد سلیم, آپ کا وکیل کون ہے؟ آپ وکیل ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ دے پین دیا. کوئی نکاح خواہاں تم میں نہیں تھا؟ کیا نام ہے بزرگوں؟ عظیم الدین, حکیم الدین. ولدیت شریف. اچھا آپ کے گواہ کہاں ہیں؟ آپ خود وکیل. چلو اچھا محمد عمیر کا وکیل کون ہے؟ ان کے بھی آپ ہی ہیں. زندہ باد, یہ کام صحیح ہے. اچھا ان کا وکیل کون ہے؟ محمد اکرم کا اور اسلام کا. ان کے والد بھی آ گئے نا. ہاں وہ بچیوں کے والد ہی وکیل ہوگا نا, بچے کا والد تو خود بچہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله العظيم. ہاں جی حکیم الدین بن محمد شریف صاحب, آپ نے نائلہ دختر محمد شبیر بعوض 10,000 روپے مہر کے روبرو گواہوں کے شریعت محمدی کے مطابق محمد نوید ولد محمد سلیم کے نکاح میں دیے. جزاک اللہ. نائلہ ہے تو یہاں تو نائلہ لکھا ہوا ہے, تو نام تو صحیح لکھو یار ظالمو. تو یہ پہلے کائے کو جیب میں رکھا ہوا تھا؟ تو ابھی بھی بغیر آگے آیا آ رہا ہے نا. اس طرح آ جاتا. دے دو, یہ دے دو. کمال ہو گیا. نام تو صحیح لکھو.
ایسے اتنی دیر میں لکھتا رہا، وقت ضائع کروایا. آپ نے سب کو فارغ سمجھا ہوگا میرے خیال سے. یار تو بتاؤ کہ میرے پاس نکاح نامہ ہے. کمال ہے یار. ابھی اس میں وکیل کون لکھا ہوا ہے؟ ادھر تو محمد شبیر لکھا ہوا ہے. اچھا حکیم الدین صاحب، آپ نے شمائلہ دختر محمد شبیر بعوض 10,000 روپے مہر کے روبرو گواہوں کے شریعت محمدی کے مطابق محمد نوید ولد محمد سلیم کے نکاح میں دیے؟ ہاں جی، محمد نوید ولد محمد سلیم صاحب، آپ نے شمائلہ دختر محمد شبیر بعوض 10,000 روپے مہر کے روبرو گواہوں کے شریعت محمدی کے مطابق اپنے نکاح میں قبول کیے؟ صحیح بتاؤ. یہ ایک ہو گیا، دوسرا دو. ایسے نکمے لوگ میں نے کبھی نہیں. توبہ، دوسرے کا نام توبہ ہے اور آپ کا نام عمیر ہے. اس کے گواہ بھی وہی ہے. ہاں توبہ ہے. ہاں جی، حکیم الدین بن محمد شریف صاحب، آپ نے توبہ دختر محمد شبیر بعوض 10,000 روپے مہر کے روبرو گواہوں کے شریعت محمدی کے مطابق محمد عمیر ولد محمد منور کے نکاح میں دے دیے. ہاں جی، محمد عمیر ولد محمد منور صاحب، آپ نے توبہ دختر محمد شبیر بعوض 10,000 روپے مہر کے روبرو گواہوں کے شریعت محمدی کے مطابق اپنے نکاح میں قبول کیے؟ صحیح بتا، اونچا بتا. ایک دفعہ بھی بہت. یہ سمیرہ نام ہے بچی کا؟ دختر محمد شریف، والد صاحب آپ ہے. محمد شریف صاحب، آپ نے